اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ اچھا، آج ہمارا لیکچر بڑا امپورٹنٹ ہے، بڑا روز مرہ زندگی میں جو ہے نا ٹرم استعمال ہونے والی ہیں، بہت ہی موسٹلی کامنلی ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اچھا، تو پلیٹلیٹس ہے ہمارا لیکچر۔ پلیٹلیٹس کا دوسرا نام تھرومبوسائٹ ہے، ماشاءاللہ زیادہ بچے جانتے بھی ہوں گے۔ پلیٹلیٹس آپ لوگ کبھی اندازہ لگائیں کہ ہمیں کبھی جاتے ہوئے کہیں نہ کہیں پہ کوئی چھری لگ جائے یا پھر کہیں پہ ایکسیڈنٹ ہو جائے، کہیں سے خون بہنا شروع ہو جائے، تو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں وہاں پہ وہ جو خون ہوتا ہے وہ وہاں پہ کلاٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے، جم جاتا ہے، اور وہاں سے خون جو رسنا ہے وہ بند کر دیتا ہے۔ تو وہاں پہ جو کلاٹ جم جاتا ہے وہ بیسیکلی کیوں ہوتا ہے؟ وہ پلیٹلیٹس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر ہماری باڈی میں پلیٹلیٹس کی مقدار پوری ہے تو یہ ہمارے لیے بہت ہی مختلف طریقوں سے موزوں ہوتی ہے۔ خدا نخواستہ جب ہم کسی سرجری سے پاس ہونا پڑتا ہے، کسی سرجری سے گزرنا پڑتا ہے، کوئی سرجری ہوتی ہے، تو اس دوران بھی پلیٹلیٹس بڑے اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، کیونکہ وہاں پہ کٹنگ ہوتی ہے باڈی کے اندر، بندہ کاٹ رہا ہے، جو سرجنز ہوتے ہیں وہ کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر پلیٹلیٹس اس کے صحیح ہوں گے تو وہ اس کی جو سرجری ہے وہ پایہ تکمیل تک آسانی سے پہنچ جائے گی، ود آؤٹ منیمم ویسٹیج آف بلڈ، بغیر بلکہ نہ ہونے کے برابر جو ویسٹیج ہوگی بلڈ کی اس میں ہو جائے گا۔ اور ایسا تب بھی ممکن ہے اگر اس کے پلیٹلیٹس پورے ہوں گے۔ تو اگر اس کے پلیٹلیٹس کم ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اس کے خون کی جمنے کی طاقت جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ فار ایگزامپل اس کو کہیں نہ کہیں سے کہ تھوڑا بہت جو ہے چوٹ لگتی ہے، خون بہنا شروع ہو جائے، اور خون جمے گا ہی نہیں، اور سارے کا سارا خون جو ہے وہ ایک سوراخ سے، جسم سے جہاں پہ چوٹ لگی ہے وہاں سے بہہ جائے گا اور جسم خالی ہو جائے گا۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے لیے ہم پلیٹلیٹس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پلیٹلیٹس کیسے ہیں۔ ریسنٹلی یہ میاں محمد نواز شریف کا کیس بھی آپ کے سامنے تھا، ان کے پلیٹلیٹس کم ہو گئے تھے۔ تو ہم لوگوں نے پہلے تو کہا کہ میڈیا ڈاکٹرز جو ہیں وہ جھوٹ بول رہے ہیں، وہاں پہ جائے گا تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے اسے صحت دی، اسے کچھ نہیں ہوا۔ اگر خدا نخواستہ اسے کہیں نہ کہیں پہ چوٹ لگ جاتی تو جتنے اس کے پلیٹلیٹس کم تھے وہ سارے کا سارا خون آہستہ آہستہ رسنا شروع ہوتا اور بہہ جاتا۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے اس کی کوشن کو، یہ تو ایک اس پہ اللہ تعالیٰ کا کرم نوازی تھی کہ اس کو چوٹ نہیں لگی، یا اس کا کہیں نہ کہیں تھوڑا سا کٹ بھی لگ جاتا تو اس کے سارے کا سارا جو خون ہونا تھا وہ بہہ سکتا تھا۔ تو اسی طرح آپ لوگوں نے ڈینگی میں بھی پلیٹلیٹس کا بہت زیادہ ذکر سنا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، ڈینگی میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کے ڈینگی جب آپ لوگوں کے حملہ کرتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ بخار آتا ہے، بخار کے ساتھ ساتھ وہ آپ کے پلیٹلیٹس کو کم کرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو آپ کے پلیٹلیٹس جو ہی وہ آپ کی کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ خون بہنا شروع ہوتا ہے تو وہ رکتا ہی نہیں ہے، اور بندے کی جو ہوتا ہے وہ زندگی کا خاتمہ کر دیتا ہے۔ یاد ہے ہم نے ایکسیڈنٹ بھی پڑھے تھے، ساری چیزیں پڑھی تھی، ہم نے کہا تھا خون کی روانی کنٹرول کرنا یہ سب سے بڑا میٹر ہوتا ہے۔ آپ نے خون کی روانی کو کنٹرول کر لیا تو یو ہیو ون آل دی سچویشنز۔ تو ہم پلیٹلیٹس کو ڈسکس کریں گے۔ پلیٹلیٹس کو آپ لوگوں نے پہلے بھی بڑی دفعہ سنا ہوگا، پڑھا ہوگا، تو ابھی ہم دوبارہ ڈسکس کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو بلڈ ہمارا چیپٹر چل رہا ہے، اس کا ہم کون سے حصہ کر رہے ہیں؟ سیلز۔ ہم نے اس کے دو حصے پڑھے تھے، ایک ہم نے پلازما پڑھا تھا اور ایک سیلز۔ پلازما ہم نے پڑھ لیا تھا، سیلز کے ہم نے آر بی سیز بھی پڑھ لیے، ڈبلیو بی سیز بھی پڑھ لیے، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں پلیٹلیٹس۔ اچھا، پلیٹلیٹس کا جو پہلی بات ہم سائز کی بات کریں گے۔ سائز کا کتنا ہے؟ تقریباً 15 سے 20 مائکرو میٹر ہوتا ہے سائز کا۔
اور اس کی جو تعداد ہے، اس کی جو کوانٹٹی ہے، وہ بیسیکلی کیا ہوتی کیا ہے، تقریباً 3 لاکھ ہوتے ہیں پر کیوبک ملی میٹر میں۔ اس کی جو تعداد ہے وہ کتنی ہے، 3 لاکھ۔ اچھا جی، ان کا فنکشن کیا ہے، ان کا کام کیا ہے کہ یہ خون کو جمنے میں مدد دیتے ہیں۔ اچھا، صرف اور صرف پلیٹلیٹس کو ہم کیا کہتے ہیں کہ یہ ان کو ہم تھرومبوسائٹس بھی کہتے ہیں۔ صرف تھرومبوسائٹس ہی نہیں ہیں یا پلیٹلیٹس ہی نہیں ہیں جو کہ خون کو جمنے میں مدد دیتے ہیں، اس کے ساتھ اور بھی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایک وٹامن کے ہے، وہ بھی خون کو جما رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وٹامن کے علاوہ ہمارے باڈی کے اندر پروتھرومبن پروٹین بھی ہے جو کہ ہمارے خون کو جما رہی ہے، وٹامن کے ہے۔ لیکن انیشلی یہ بھی بہت زیادہ ضروری ہیں کیونکہ اس کے بغیر تو کام ہی نہیں چل سکتا۔ آپ لوگوں نے ڈینگی پیشنٹس دیکھے ہوں گے، ان میں اس کو بالکل سیکنڈ بائی سیکنڈ مانیٹر کیا جاتا ہے تھرومبوسائٹ سے۔ اب جو میاں نواز شریف والا جو کیس تھا، اس میں کیا ہوا، میاں نواز شریف والا جو کیس تھا اس میں کیا تھا، دل کے مریض ہے۔ دل کے مریض میں کیا ہوتا ہے، خون گاڑھا ہو رہا تھا۔ تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، ایک دوائی دی جاتی ہے اینٹی کویگولنٹ، آپ لوگوں نے آلریڈی پڑھی بھی ہوئی ہے۔ اینٹی کویگولنٹس وہ دیتے رہے تاکہ خون جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے، پتلا ہو جائے، خون کیا ہو جائے، پتلا ہو جائے۔ اب انہوں نے دوائی اتنی دے دی، خون اتنا پتلا ہوا کہ ذرا جب خون پتلا ہوا تو پلیٹلیٹس ڈاؤن ہونا شروع ہو گئے، پلیٹلیٹس کم ہونا شروع ہو گئے نا، خون پتلا ہو گیا، گاڑھا پن اس کے ختم کرتے رہے، پلیٹلیٹس کم ہو گئے، اور ایک ایسا لیول آیا کہ اس کے پلیٹلیٹس اتنے کم ہو گئے۔ تو اب کیا ہوا، اب اس کے ٹریٹمنٹ پلیٹلیٹس کا ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ہم نے جب بھی ڈاکٹر ٹریٹمنٹ کرتا ہے تو دونوں چیزوں کے مد نظر رکھتا ہے کہ خون زیادہ پتلا نہ ہو جائے اور زیادہ گاڑھا نہ ہو جائے رک جائے، اور زیادہ پتلا نہ ہو جائے کہ بہہ جائے، ٹھیک ہے۔ تو ان دونوں صورتوں کو کیا کرتے ہیں، ایک لیول پہ لاتا ہے جسم، مطلب نہ تو وہ اتنا گاڑھا ہوتا ہے کہ وہ رک جائے، اور نہ وہ اتنا پتلا ہوتا ہے کہ وہ سارا بہہ ہی جائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پلیٹلیٹس ہیں۔ پلیٹلیٹس کی مطلب کتنا سائز ہے، یہ سائز ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ اس کے اندر یہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کتنے 3 لاکھ تک ہوتے ہیں، خون کو جمنے میں مدد دیتے ہیں۔ ان کے اندر نیوکلس ہوتا ہے، ان کے اندر کیا پایا جاتا ہے، پلیٹلیٹس کے اندر نیوکلس پایا جاتا ہے، اور یہ بون میرو سے بھی پیدا ہوتے ہیں، اور یہ کام جو ہے ہر وقت جاری رہتا ہے۔ جس کی نارمل ویلیو جو ایگزیکٹ ہے وہ 150 کے سے 400 کے، مطلب 1.5 لاکھ سے 4 لاکھ
1.5 लाख سے 4 लाख تک اس کی نارمل ویلیو ہے۔ اچھا، اس کی لائف جو ہوتی ہے وہ بہت کم ہوتی ہے، اس کا جو لائف سپین ہے یا لائف پیریڈ ہے وہ اونلی 8 to 10 days ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ ختم ہو کے کہاں پہ چلے جاتے ہیں؟ یہ بھی تلی میں۔ اور تلی کیا ہوتی ہے؟ گریو یارڈ آف دی سیل۔ کافی دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، عبد الرحمن پوچھ بھی رہا تھا اس دن، عبد الرحمن دولت خان۔ تو تلی ایک آرگن ہے بھائی، تلی کو ہم نے آگے جا کے پڑھنا ہے۔ تلی کیا ہے؟ ایک آرگن ہے جسم کا، جو کہ سیل کا، خلیات کا قبرستان ہے، جہاں پہ ہمارے قبرستان الگ بنے ہوتے ہیں، اسی طرح اس کا بھی ایک قبرستان ہوتا ہے جہاں پہ جا کے یہ سیل ختم ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو ہے لیکچر آج کا ختم ہوتا ہے۔ پلیٹلیٹس ابھی میں نرسنگ کا تھوڑی دیر تک وہ بھی آپ لوگوں کو اپلوڈ کر دوں گا۔ تو کائنڈلی جو ہے نا لیکچر، بڑے بچے میں دیکھ رہا ہوں جو کہ چودھری قسم کے ہیں، وہ لیکچر پہ بہت کم دھیان دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو پلیز اپنے موڈ کے اوپر آپ جو ہے نا یہ پڑھائی کے اوپر کمپرومائز نہ کریں، ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ تسلی سے لیکچر لیتے ہیں، ماشاءاللہ میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں جو کہ بڑا تسلی سے بھی سن رہے ہیں، اور کچھ بچے ایسے بھی ہیں جو کہ نا بڑا ہی زیادہ جو ہے وہ اپنا لائٹ بیہیو شو کر رہے ہیں۔ تو ٹو کیپ ان یور مائنڈ، جب پیپر آئیں گے تو یہ آپ کا جو بیہیو ہے، یہ ہم بھی بالکل ایسا ہی بیہیو آپ کو دیں گے۔ اگر آپ پڑھنے میں اچھے نہیں ہوں گے تو ہم بھی آپ لوگوں کو جو ہے نا بلا شبہ بلا وجہ میں جو ہے نا کوئی پروٹوکول دینے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو اپنے کوئی مائنڈ سے غلط فہمی ہوگی کہ میں چودھری ہوں یا یہ ہے، جو تو بات جاؤں گا، تو یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ ٹھیک ہے۔